سورہ المسد اس کے دو نام ہیں، ایک سے زیادہ نام ہیں، المسد اور اللہب، سورہ اللہب. اور اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ کانٹیکسٹ میں نے سے پہلے ایک اور چیز کلیئر کر دوں ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج. قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی کی سیرت کو تھورلی پڑھتا رہے. دا مور یو نو اباؤٹ سیرہ آف دا پروفٹ علیہ السلام، اتنا ہی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا قرآن مجید کو سمجھنا. وائی؟ بیکاز قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا نا، وہ ایک وقت نازل نہیں ہوا، تو وہ جو انسیڈنٹس چل رہے ہوتے تھے اکارڈنگلی قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی اور مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کیا جاتا، دس از ہاؤ یو ہیو ٹو پرفارم، آپ نے ایسے ایسے جو ہے چلنا ہے. تو سورہ اللہب بھی آپ سمجھ لیں ایک انسیڈنٹ سے ریلیٹ کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جو آپ کے قریب ترین رشتہ دار ہیں ان کو وارن کریں، ان کو خبردار کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور عربوں میں نا یہ رواج تھا کہ کوئی بھی ایسا میسج جو بڑا کروشل ہوتا، لوگوں کو بتانا ہوتا، تو صبح کا وقت جو ہے وہ چوز کرتے اور ماؤنٹ صفا پہ جاتے، صفا کی پہاڑی پہ، اور وہاں پہ جا کے نا اونچی اونچی آواز لگاتے، اعلان کرتے کہ میں نے جو ہے ایک بات پہنچانی ہے، صبح کی کم بختی اور وغیرہ اس قسم کا جو ہے وہ فریزز یوز کرتے. تو اللہ کے نبی نے بھی وہی اسلوب اختیار کیا. صبح کا وقت ہے، پہاڑی پہ چلتے ہیں، چڑھ کے نا جو ہے آواز لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا عبد مناف اور یا قریش اور یا بنو ہاشم وغیرہ سارے قبیلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس مجمع میں رسول اللہ کے ریلیٹیوز بھی ہیں، ابو لہب اور ابو جہل وغیرہ سارے، اور باقی قریشی بھی ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ فل تیاری کے ساتھ بیٹھا ہے اور ابھی وہ تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کو سچا مانو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کو جھوٹا نہیں پایا، صادق ہیں اور الامین ہیں، تو ابھی بھی آپ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے کیونکہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا. تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، اگر تم نے میری اتباع نہ کی، اگر تم شرک سے باز نہ آئے تو ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے تم پر. یہ جیسے ہی ہمارے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام، ابو لہب جو سگا چچا ہے وہ جو ہے کمبخت جو ہے اونچی آواز میں کہتا ہے تبن لک، یعنی ایک ٹائپ کی گالی ہے، میں اپنی زبان پہ لے کے آنا نہیں چاہتا. اَلِهَذَا جَمَعْتَنَا، یعنی صبح میننگ I'm paraphrasing کہ ہمارا دن خراب کر دیا آپ نے، یعنی اس کے لیے آپ نے ہمیں صبح اٹھایا ہے. اَلِهَذَا جَمَعْتَنَا، اور یہ اس کا کہنا تھا. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، ساتوں آسمان سے جبریل علیہ السلام جو ہے نیچے اترتے ہیں اور رسول اللہ کے بہاف پہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ رسپونڈ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ رسپونڈ کرتے ہیں اور یہ آیات نازل ہوتی ہیں سورہ لہب کی شکل میں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد. اچھا، بیفور وی ڈائیو انٹو دی سورہ، ایک نا میں پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایٹ ٹائمز یو آر ٹرائنگ ٹو بیکم اے بیٹر پرسن، اور آپ پسند کرتے ہو کہ یہ جو اچھائی ہے نا یہ لوگوں کے اندر بھی آ جائے، اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا چاہتے ہو، آپ ان کو نا اچھائی کے بارے میں بتاتے ہو. اینڈ یو اسٹارٹ ود یور کلوز ریلیٹیوز، یا جو آپ کا کلوز سرکل ہے، اٹ کوڈ بی یور فرینڈس، آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، اور بندہ چاہتا ہے کہ یار یہ جو ایک نعمت ہے یہ میں آگے پہنچاؤں، لوگ محروم نہ ہو اس سے. ایک تو آپ نے لوگوں کی خیر خواہی چاہی، رائٹ، آپ لوگوں کے لیے بھلائی چاہتے ہو نا. اگر بندہ آپ کی بات سن لیتا ہے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ کس کا ہوگا؟ دوسرے بندے کا ہوگا. اچھا، جب آپ یہ کہتے ہو اور بندہ جو دوسرا بندہ آپ کی بات سن رہا ہے وہ آپ کی بات کو ریجیکٹ کرے اور کہے چل یار میرا ٹائم ویسٹ نہ کر، مائنڈ یور اون بزنس، میرے سامنے نا اتنا بڑا مولوی نہ بن،
you will feel bad about it. ایک تو میں اس کو اچھی بات بتا رہا ہوں اور یہ جو ہے میرے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے. اور اگر یہی بات آپ بھرے مجمع میں کر رہے ہو, آپ کے دوست احباب جو ہے بیٹھے ہیں اور سب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو پھر مولوی آ گیا, پھر جو ہے نا یہ اپنی بات جو ہے نا جھاڑے گا, ہمارے اوپر جو ہے نا اپنا روب جھاڑے گا, رائٹ, تو آپ کو برا لگتا ہے. اب آپ اس کو ایسے سمجھو کہ انبیاء کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے. انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, انبیاء غلطی نہیں کرتے, مسٹیکس نہیں کرتے, وہ گناہ نہیں کرتے, اور ان کا کریکٹر اتنا امیکولیٹ ہوتا ہے, اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو موقع ہی نہیں دیتے کہ لوگ یہ کہہ سکیں ہاں ہاں اس سے پہلے تو آپ یہ کیا کرتے تھے, اس سے پہلے تو آپ ویسے تھے. تو پھر کمزور ہو جاتی ہے نا بندے کی جو پرسنالٹی ہے. تو انبیاء کا شروع سے کریکٹر بڑا زبردست ہوتا ہے. اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر لوگ کہیں ساحر, مجنون, کذاب, اٹ بیکمز ویری ٹف. اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر, کہ آپ بندے کو نا یعنی فزیکلی ٹارچر کر رہے ہو, اس کو مار رہے ہو. ایٹ ٹائمز سائیکولوجیکل ٹارچر از مچ مور سیویئر دین دا فزیکل ون. وہ کیسے, آپ کو پتہ ہے سیویئر ڈپریشن, سیویئر اسٹریس بندے کی جان بھی لے لیتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بہت موٹی بات ہے, سمجھ میں آ جائے گی. کووڈ کے زمانے میں آپ کو پتہ کیا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جب بھی بندے کے سامنے کوئی بندہ چھینک مارتا نا, تو جو یہ چھینک کسی کو مارتے ہوئے دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے نا, اس کے اندر خوف پیدا ہو جاتا تھا, او ہو اگر یہ کووڈ میرے اندر آ گیا نا تو کہیں جگہوں پہ نا ویسٹ میں بہت زیادہ اموات ہو رہی ہیں, تو پھر میں بھی نہیں بچ پاؤں گا. جب بندے کے اندر یہ سائیکولوجیکل یہ ایشو پیدا ہوتا ہے, یہ فیئر پیدا ہوتا ہے, اسٹریس ہے نا, یہ سائیکولوجیکل اسٹریس ہے, تو ہوتا کیا ہے کہ اس سے آپ کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اور آپ کے کورٹیسول لیول جو ہے نا وہ ہائی ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے جب آپ کا امیون سسٹم ویک ہوگا تو کیا ہوگا, دنیا جہاں کی بیماریاں آپ کو لگ جائیں گی. اسی لیے وہ سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی تھی, آپ کو کووڈ بہرحال لگ ہی جاتا تھا اور پھر ایونچولی بندہ جو ہے مر جاتا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو سائیکولوجیکل ٹارچر ہے ایٹ ٹائمز یہ فزیکل ٹارچر سے بھی زیادہ جو ہے ڈیٹریمنٹل ہوتا ہے, برا ہوتا ہے. تو انبیاء کو جو ہے سائیکولوجیکلی بھی ٹارچر کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ, کہ اے نبی یو ناٹ دی اونلی ون, یہ صرف آپ ہی نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا رہا ہے, آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان کو بھی ٹارچر کیا گیا. اور کئی انبیاء تو ایسے آئے کہ سائیکولوجیکل ٹارچر تو آلریڈی تھا ہی تھا, اس کے ساتھ ساتھ ان کو شہید بھی کیا گیا. ہم بنو اسرائیل کی جب ہسٹری پڑھتے ہیں کتنے انبیاء کو شہید کیا گیا. تو جو ہے دس از ہاؤ انبیاء دے ور ٹریٹڈ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ, اے نبی ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے, وی آر ویل اویئر, یہ جو لوگ باتیں بناتے ہیں نا اس سے آپ کا جو دل ہے نا وہ گھٹتا ہے. سو ٹو سے پیرافریز کر رہا ہوں, آپ کو نا ان بندوں کی باتیں بہت بھاری لگتی ہیں. اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ کو پتہ ہے جو نبی ہے وہ پھر بھی لوگوں کے بارے میں برا نہیں سوچتا. دا نیکسٹ ڈے ہی کمز اپ اگین اور لوگوں کی بھلائی چاہتا ہے, اے لوگو سیدھے ہو جاؤ, اپنے ٹاسک کو سیدھا کر لو. تو یہ جو ہے انبیاء کا جو ہے معمول ہوتا ہے. تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو گیا. اس کو پیرافریز کر سکتے ہیں کہ ابو لہب ہی از ڈومڈ, یعنی جو ابو لہب نے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے رپلائی کیا اور کہا کہ یہ ابو لہب ہے جس کے ہاتھ ٹوٹیں اور جو ہے یہ ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, اس کے مال نے اور اس نے جو کمایا اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا, اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا. وما کسب, کسب کہتے ہیں جو بندہ ہارڈ ورک نہیں کرتا. لیٹس سے ایک بندے نے نا بہت زیادہ محنت کی, 9 to 5 جاب کی, بزنس کیا, کبھی ڈبل ٹرپل شفٹس لگ رہی ہیں, اور کرتے 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 وہ اپنی نا امپائر کھڑی کرتا ہے, رائٹ. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتے ہیں, نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا اور نہ ہی جو اس نے جو ہے نا خون پسینے کی کمائی کی, جو بھی اس نے جو ہے اپنا جو بینک بیلنس بنایا, کچھ اس کو جو ہے فائدہ نہیں ہوا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. اور یہ بات بھی آپ جان لو کہ یہ قرآن مجید کی تھیم ہے. ون آف دی مقاصد
جو پرپس ہے قرآن مجید کا وہ کیا ہے؟ قرآن مجید بندے کو بتاتا ہے کہ اے انسان، ایسا نہ ہو کہ جب تو پیسہ کما لے تیرے اندر ایروگنس نہیں آنی چاہیے. اور عموماً انسان کرتا کیا ہے کہ جب بندہ کمزور ہوتا ہے نا تب وہ اپنے آپ کو ہمبل ڈاؤن کر لیتا ہے. وہ نا اب پھر نا اتنی وہ یعنی پھونپھا نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو ہمبل ڈاؤن رکھتا ہے اپنے باس کے سامنے تھوڑا سا نا، وہ سر ٹھیک ہے میں آپ کا کام کرتا ہوں. لیکن جیسے ہی اس کو بہت اچھی آفر آ جاتی کسی اور کمپنی سے تو پھر وہ باس کے سامنے نا وہ پھر کہتا ہے کہ سر اگر آپ نے ذرا بھی بات کی نا تو میں I have another option, رائٹ. اور اسی طرح ہوتا کیا ہے کہ کوئی بزنس مین بھی ہے نا، کوئی ایسی پروڈکٹ ہے وہ بیچنا چاہتا ہے لیکن اس کو کلائنٹ نہیں مل رہا، تو وہ اس کلائنٹ کے پیچھے پلیز سر پلیز دس پروڈکٹ از ویری گڈ، اس سے اچھی پروڈکٹ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گی. اور جب اس کو 2-3 کلائنٹس اور مل جائے نا، چلو یار یہ نہیں تو دوسری جو ہے دوسری آپشن میرے پاس اویلیبل ہے. تو بندے کے اندر ایروگنس تب آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑا بہت مال دے دیتے ہیں، وہ نا اپنی باؤنڈریز کو کراس کر لیتا ہے. اور یہی میسج سورہ علق میں بھی آیا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، یقیناً انسان، طغا کہتے ہیں باؤنڈریز کو کراس کر لینا. ہم کہتے ہیں نا کہ پانی میں طغیانی آ گئی ہے، ایک لمٹ میں پانی رہے تو ٹھیک ہے، لیکن جب طغیانی آ جاتی ہے وہ باؤنڈریز کو کراس کر لیتا ہے. اب بندہ باؤنڈریز کو کراس تب کرتا ہے ارآہ استغنیٰ، جب وہ سمجھتا ہے کہ آئی ڈونٹ نیڈ اینی ون، میرے پاس مال ہے، میرے پاس اچھا گھر ہے، میرے پاس اچھی گاڑی ہے، پھر بندہ نہ کسی کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. اور یہی جو ایٹیٹیوڈ ہے بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. شیطان کا مسئلہ کیا تھا؟ انا خیر منہ، اے اللہ میں یعنی اس آدم کو سجدہ کیوں کروں؟ لاجیکلی اسپیکنگ اس نے لاجک اپنا استعمال کیا نا، میں تو اس سے بہتر ہوں. آگ اوپر چڑھتی ہے، اوپر جو ہے شعلہ اوپر جاتا ہے اور یہ مٹی دبی دبی رہتی ہے. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اب اس ایروگنس کی وجہ سے وہ الشیطان الرجیم بن گیا، دھتکارا ہوا بن گیا، رائٹ. ابو جہل نے بھی یہ کیا جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا. اور یہ ہر اس بندے کا انجام ہے جو اپنی باؤنڈریز کو ٹریمپل کر دیتا ہے، جو سمجھتا ہے کہ جی آئی ایم سم تھنگ. اور جو بندہ کہتا ہے نا کہ آئی ایم اے سیلف میڈ مین، that's a problematic statement by the way. How can you be a self-made man when there was a time کہ you were merely a fluid, you were a sperm. آپ کو کیا وہ وقت یاد ہے؟ You were nothing. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة. This is your reality. اور پھر اللہ تعالیٰ جب آپ کو تھوڑی سی اسٹرینتھ دے دیتے ہیں، آپ کہتے ہو کہ جی میرے جیسا کوئی ہینڈسم بندہ نہیں ہے، میرے جیسا کوئی پاورفل بندہ نہیں ہے، میرے جیسا کوئی آپ سمجھ لیں کہ ویلدی بندہ نہیں ہے. اور پھر یہ تھوڑی دیر کے لیے جب آپ کا گراف اوپر آتا ہے آپ ایروگنٹ جو ہے ہو جاتے ہو، اور پھر جب گراف نیچے آتا ہے لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، آپ کی آئی سائٹ ویک ہو جاتی ہے، رائٹ. آپ چیزیں بھول جاتے ہو، آپ کی میموری لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ڈیمنشیا ہو جاتا ہے، رائٹ. آپ صحیح طرح واک نہیں کر پاتے، آپ بھاگ نہیں پاتے، رائٹ. آپ کا جو اندر ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ بھی سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، رائٹ. اے انسان، بی ان یور لمٹس. اگر ایسا نہیں کرے گا تو تیرا حال بھی ان لوگوں جیسا ہوگا، دا لائکس آف ابو لہب، دا لائکس آف ابو جہل. اب جو سورہ علق میں جو ریفرنس ہے وہ ابو جہل کے بارے میں ہے بائی دا وے، رائٹ. تو ابو لہب کا بھی ویسا ہی انجام ہوا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لہب. ان قریب اس کو ایسی آگ میں ڈالا جائے گا، ایسی آگ میں پھینکا جائے گا، ذات لہب جو شعلے والی ہوگی. And one more point here. Do you know how did Abu Lahab got his nickname Abu Lahab? Abu Lahab، ابھی کبھی کبھار ہم کہتے ہیں نا کہ جو بندہ let's say practically اسپیکنگ یا فزیکلی اسپیکنگ اس کا جو فیشیل ایکسپریشن ہے وائٹ اینڈ ریڈش ہو، یا دس پرسن از ویری ہینڈسم، رائٹ، یار شعلے والا فیس ہے. دس پرسن ابو لہب ہی واز ویری ہینڈسم ان دیٹ سینس. یعنی دنیاوی معیار کو اگر ہم دیکھیں بہت خوبصورت تھا، ہینڈسم تھا، لوگ اس کی مثالیں دیتے تھے، اور اس کا نک نیم ہی بن گیا ابو لہب، دا ہینڈسم ون. اور اس کی جو وائف ہے اس کا نک نیم تھا ام جمیلہ. جمیل تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، تو اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. یعنی اس کپل کو بڑا آئیڈیلائز کیا کرتے تھے کہ یار واٹ اے پرفیکٹ کپل،
اور قرآن مجید کیا سٹینڈرڈ مینٹین کرتا ہے, اگر بندہ اس دنیا میں بہت زیادہ خوبصورت پریکٹیکلی اگر ہو بھی, لیکن اگر اس نے اللہ کی بات نہ مانی, اللہ کے نبی کو اذیت دی, اور دیکھیں اذیت کی بات جب ہم کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ a disbeliever could do that, کسی نے کارٹون بنا دیے, کسی نے بلاسفیمی کر دی وغیرہ, یہ وہ آن اے بگر لیول بات وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن اب میں تھوڑا سا نا لوور لیول پہ لے کے آ رہا ہوں, کیونکہ دیکھیں وہ بندہ شاید محروم رہ جائے گا جو بات اپنے تک نہیں لے کے آتا. واٹ از دا لیسن فار می, میرے لیے کیا لیسن ہے؟ جو بندہ کلیم کرتا ہے کہ آئی ایم اے مسلم, اور وہ کلیم کرتا ہے کہ جی مجھے سب سے زیادہ محبت انسانوں میں اپنے نبی سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو اس کی پریکٹیکلی مینیفیسٹیشن کیا ہونے چاہیے؟ جب بھی کوئی ہمارے نبی کا حکم آ جائے, سمعنا واطعنا, نو ifs and buts, کہ اچھا جی should I do it, should I not do it, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, رائٹ؟ تو بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اصل میں خوبصورت بندہ وہ ہے جو پریکٹیکلی عمل کر کے ثابت کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, جو اپنے عمل سے ظاہر کرتا ہے. اور واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں دس از دا اسٹینڈرڈ. دیکھیں قرآن مجید نا اسٹینڈرڈز چینج کرنے کے لیے آیا ہے, یعنی آپ کے جو اسٹینڈرڈز ہیں نا اس کو ذرا ری شفل کریں, اور جو صحیح اسٹینڈرڈ ہے وہ ہمارا دین دیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو پریکٹیکلی یا فزیکلی وہ اتنا ہینڈسم نہ ہو. لیٹس ٹاک اباؤٹ بلال رضی اللہ عنہ. واللہ العظیم بلال رضی اللہ عنہ وہ جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں. یہ قرآن مجید کا ایک سٹینڈرڈ ہے, مستقل ایک مزاج ہے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ سٹرائیو کرے, سٹرگل کرے کہ وہ اللہ کے سٹینڈرڈ پر اترے, اللہ کے نبی کے سٹینڈرڈ پر اترے, اور اس کو گو ود دا فلو نہیں جانا چاہیے کہ اچھا جی پوری دنیا کیا کہہ رہی کہ جی اچھا جی اگر آپ کی یہ ایز سچ پرسنالٹی ہے, اف یو ہیو اے ہائٹ آف 6 feet سم ویئر, یو نو اتنی ہائٹ ہے اور آپ کا یہ کمپلیکشن ہے, تو مین آپ جو ہے نا اس ہینڈسمنس کی کیٹیگری میں آتے ہو, آپ اس بیوٹیفل جو ہے نا اس کیٹیگری میں آتے ہو. نہیں نہیں, دس از ناٹ دا رائٹ اسٹینڈرڈ. ہاں یہ دنیاوی اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے, یہ سوشل میڈیا کا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے, لیکن ہمارے رب کے ہاں یہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب, اس کے مال نے اس کو فائدہ نہیں دیا, اس نے جو کمایا سب بیکار گیا. اور یہ سیصلی نارا ذات لہب, اینڈ یو نو دس از a kind of sarcasm by the way. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اب یہ دنیا والوں کے لیے لیسن ہے کہ تم نے تو اس کا نام ابو لہب رکھا تھا نا, اس کو لہب والی آگ میں پھینکا جائے گا. دس از ہز اینڈنگ. جو بندہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے اس کا یہ انجام ہے, اور یہ قیامت تک یہ سٹینڈرڈ مینٹین رہے گا. سیصلی نارا ذات لہب, ان قریب اس کو جھونکا جائے گا, اس کو جلایا جائے گا اس آگ میں جو شعلے والی ہے. And that is a horrible ending. والعیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب, اور اس کی امرأہ کہتے ہیں اس کی عورت یعنی اس کی بیوی, حمالہ اس نے اٹھایا ہوا ہے, لت الحطب, حطب کہتے ہیں لکڑی کو اور یو نو ایندھن کو, آپ یو نو پیرافریز کر لیں. اب یہ وہ خاتون ہے, دیز ٹو پیپل, یہ جو کپل ہے یہ اللہ کے نبی کے پڑوسی تھے, اور اللہ کے نبی کو نا اذیت دیا کرتے تھے, کچرا باہر پھینک دیا. یو نو ہاؤ ہارریبل اٹ از کہ آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہو, آپ لوگوں کی خیر خواہی چاہتے ہو, اور دس از واٹ دا پیپل آر ڈوئنگ ٹو یو, اور یہ آپ کے اپنے رشتے دار ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کما تدین تدان, جیسے ہم کہتے ہیں نا what goes around comes around, اصل میں یہ ایسا ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو اذیت ادھر دے گا اس کے ساتھ وہاں پہ ویسا سلوک ہوگا, اور بائی دا وے وہاں پر نہیں ہوگا یہاں پر بھی ہوگا. آپ کو پتہ ہے کہ ابو لہب کا انجام کیا ہوا تھا؟ ہی ہیڈ اے ہارریبل اینڈنگ. یہ جب یعنی موت کے قریب آیا, جب یہ مرنے لگا, when he was on his death bed, اس کو ایک ایسی بیماری لگ گئی, اس کے جو اپنے بچے ہیں وہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے. اور پھر اسی حالت میں جب یہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ڈنڈوں سے اس کو پکڑا بھی نہیں کہ چلو یار اس کو ذرا غسل دے کے آرام سے عزت کے ساتھ ہم اپنے والد کو ذرا دفنا دیں. نہیں, ڈنڈے کے ساتھ اس کو پش کر کر کے ایک گڑھا کھودا ہوا تھا وہاں پہ ڈمپ کیا, پتھر ادھر پھینک پھینک کے اس کی جو ہے نا وہاں پہ قبر بنا دی. دس از ہاؤ ہی ڈائیڈ, یعنی اس کی اینڈنگ یہ ہوئی.
اینڈ اٹس اے وارننگ فار ایوری سنگل پرسن جو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو اذیت دیتا ہے. جان لے اس کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ, اور اس کی بیوی جہنم میں کیا کرے گی؟ وہ اپنے ہسبینڈ ابو لہب کے لیے اور ایندھن کا ارینجمنٹ کرے گی. You know, you have to burn more in hellfire. کما تدین تدان. یہ انجام ہے ہر اس شخص کا جو اللہ اور اللہ کے نبی کو اذیت دیتا ہے. فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کی اپنی اینڈنگ کیا ہوگی کیونکہ اس نے بھی جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. حبل من مسد, you know دی ڈیٹ پام جو سٹاکس ہوتے ہیں, جو ٹری ہوتا ہے کھجور کا, اس کے جو تنے ہوتے ہیں اور اس کی نا چٹائی بھی لوگ بنا لیتے ہیں, ڈفرینٹ جو ہے نا بیگز وغیرہ بناتے ہیں. تو اس سٹاک کی جو رسی بنتی ہے, یہ رسی اس خاتون کے ام جمیلہ کے گردن میں ہوگی, اینڈ دس وڈ بی ہر ریکمپنسیشن. اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے گا. سو دس از دیئر اینڈنگ. اور یہاں پہ ایک پوائنٹ انشاءاللہ وی آر کمنگ ٹو دا کنکلوژن, لیکن واٹ آر دا ٹیک اویز؟ دیر از سو مچ ٹو انپیک ہیئر. نمبر ون, ایک نا مسکنسیپشن ہے کہ جی میرا جو ٹرائب ہے یا جو میرا نسب ہے نا, سم ویئر ڈاؤن دا لائن وہ اللہ کے نبی کے ٹرائب کے ساتھ ملتا ہے. سو واٹ ڈز دیٹ انڈیکیٹ کہ اچھا اگر میں قریشی ہوں یا میں بنو ہاشم سے ہوں, میں ہاشمی ہوں, تو کیا مجھے میرا نسب بچا لے گا؟ دی آنسر از نو. ابو لہب قریشی تھا, isn't this the case? ابو جہل بھی قریشی تھا, تو کیا ان کا نسب ان کو بچا پایا؟ نہیں. اللہ کے نبی نے کلیئرلی بتا دیا کہ تمہارا نسب جو ہے تمہیں نہیں بچائے گا. یا فاطمہ بنت محمد, اے فاطمہ محمد کی بیٹی, سلینی ما شئتی, اے میری بچی تجھے مجھ سے جو چاہیے اس دنیا میں, آئی ایم ایٹ یور سروس, میں تمہیں ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں. لیکن جب قیامت کی بات ہوگی فإنی لا املک لک من اللہ شیئا, قیامت کے دن اے میری بچی میں تیرے کام نہیں آ سکوں گا. عمل عمل عمل, جو چیز بچا سکے گی بندے کو وہ اس کا عمل ہے, وہ لا الہ الا اللہ ہے, وہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہے. تو آپ کا نسب آپ کو نہیں بچا سکتا, رائٹ. سیکنڈلی, بینگ اے بلیور, جب آپ کہتے ہو کہ آپ مسلمان ہو, مسلمان کو ہمیشہ ڈرنا چاہیے بری موت سے, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نا, دا وے یو ول ڈائی یو ول بی ریزرکٹڈ دا سیم وے. جس طرح تمہیں موت آئے گی تمہیں اٹھایا بھی ویسے ہی جائے گا. اللہ کرے ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہوں جو تلاوت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیں, جو قیام کی حالت میں, رکوع کی حالت میں, سجدے کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں, رائٹ, جو وضو کی حالت میں, روزے کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں. what a beautiful ending it is. تو اس سے یعنی اس چیز کو پانے کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ آپ کو اپنا بیہیویئر ایسا کرنا ہوگا, آپ کو ایسے اعمال بار بار کرنے ہوں گے. اگر کوئی بندہ لیٹس سے بہت کم نماز پڑھتا ہے, اسکرولنگ بہت زیادہ کرتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی راتیں جو ہے لیٹس سے نیٹ فلکس پہ گزر رہی ہیں, وہ کوئی بھی نیو مووی آتا ہے وہ چھوڑنا پسند نہیں کرتا, اور وہ بغیر میوزک کے اس کا جو ہے اس کا دن نہیں گزرتا, then there is a problem. Then there is a problem, right? The way you will die, you will be resurrected the same way. تو جو ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, اپنی بری اینڈنگ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. اور یہ اتنا ڈرتے ہیں اللہ والے, ان کی جو بیکس ہیں وہ اپنے بیڈ کے ساتھ نہیں لگی ہوئی تھی راتوں کو, حالانکہ رات آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ ایسے چنے ہوئے لوگ ہیں, یہ راتوں کو اٹھتے ہیں, اٹھ کر اللہ تعالیٰ کو خوف کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ پکارتے ہیں, اے اللہ ہمیں بچا لیں, اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رکھیں, ہمیں موت بھی ایمان کی حالت میں آئے تاکہ ہم ویسے ہی اٹھائے جائیں. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے, انما الاعمال بالخواتیم, اعمال اصل میں جو خواتیم ہے, جس طرح تمہارا آخری عمل ہوگا اس پر ہی تمہیں جج کیا جائے گا کہ تم اپنے آخری زندگی کے حصے میں کیا کر رہے ہوتے ہو. اور مجھے وہ نا انسیڈنٹ یاد آ گیا, you know your life changes when you really love Allah subhanahu wa ta'ala. جب آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے نا, آپ کو literally سکون آ جاتا ہے. اور ایک سلف صالحین میں سے ایک خاتون ہیں,
وہ نا یہ اسٹیٹمنٹ عموماً کہا کرتی تھی اللہم غارت النجوم، اے اللہ ستارے چھپ چکے ہیں، ونامت العیون، اور آنکھیں بند ہو چکی ہیں، میننگ ایوری بڈی از سلیپنگ، وغلقت الابواب الملوک، اور بادشاہوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں، وبابک مفتوح یا رب، اے اللہ اے میرے رب آپ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وخلا کل حبیب بحبیبہ، اور ہر حبیب، ہر بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے، which means is اگر کوئی فار ایگزامپل ہسبینڈ وائف ہیں، وہ اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، سملرلی لیٹس سے اگر کوئی بندہ پسند کرتا ہے یا اس کا شوق ہے کہ وہ رات کو لیٹس سے اس کا برا شوق ہے، ہی از ود ہز اسکرین، وہ اپنے موبائل ڈیوائس کے ساتھ ہے کیونکہ اس کو وہ پسند ہے کام کرنا. کوئی بندہ موویز دیکھتا ہے رائٹ، یا کوئی بندہ سو رہا ہے، اور کبھی کبھار جب آپ بندوں سے پوچھتے ہیں نا واٹ از یور ہابی، کئی بندے کہتے ہیں سلیپنگ برو، ون آف مائی فیوریٹ ہابیز از سلیپنگ، میں آرام کروں. واقعی عموماً سلیپ ڈپرائیو بھی ہوتے ہیں ہم لوگ، اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. سو واٹ شی از سیئنگ از وخلا کل حبیب بحبیبی، ہر بندہ اپنے محبوب کے ساتھ ہے، وَهَذَا مَقَامِي بَيْنَ يَدَيْكَ، اور وہ سجدے کی حالت میں ہوتی اور وہ یہ اسٹیٹمنٹ کہتی، اور اے اللہ دس از واٹ آئی ایم، اور میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، یعنی آپ ہی آپ ہیں. اے اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہوں. سو دس شوڈ بی دا اسٹینس آف دا بلیور. رائٹ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم.